بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو گورکن کا واقعہ سنائیں گے جسے اس کی بیٹی نے خود بیان کیا ہے۔ اس کی زبانی یہ واقعہ میرے سگے بھائی کا ہے جس کا حشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سن کر دل لرز جاتا ہے، اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، یاد آتا ہے قبر کے اندر کیا ہونا ہے۔ لیکن جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو مجھے قبرستان سے خوف آنے لگا۔ محسوس ہوا اس کی وجہ یہ تھی میرے والد ایک گورکن تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے میرے والد کا یہی کام تھا۔ ہمارا گھر قبرستان کے پیچھے بنا ہوا تھا۔ اکثر لوگ عورتوں کی تدفین رات کو ہی کرواتے تھے۔ مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی تھا۔ چند ماہ پہلے جو واقعہ میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل فراموش واقعہ تھا۔ آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میرے گھر کی پچھلی طرف قبرستان تھا جہاں کے گورکن میرے والد تھے۔ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب قبرستان میں کچھ واقعہ رہنما ہونے لگے تھے۔ جب بھی وہاں کسی جوان لڑکی کو دفن کیا جاتا تھا، اگلے روز اس کی میت گم ہو جاتی تھی۔ ہمارے علاقے کی پولیس دن رات چور کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ پولیس والے آئے دن میرے ابا کو پولیس اسٹیشن لے جاتے اور پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے۔ ابا کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ یہی کہتے میں اب وہاں رات کی چوکی داری نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، صرف قبر کی کھدائی کر سکتا ہوں۔ اب تو لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا۔ کچھ لوگوں کا دل جو ہے گھبرانے لگا کہ قبرستان میں یہ جن کا سایہ ہے۔ لیکن پھر بھی میت کو لے کر تو آنا ہوتا تھا، مگر عورت کی میت گم ہو جاتی تھی۔ عورت مرنے کے بعد بھی قبر میں محفوظ نہیں۔ ان دنوں میں میرے بھائی کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ میری غلطی تھی، میں نے اپنے گھر والوں سے ایک بات چھپائی تھی۔ مجھے آج بھی اس بات کی بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں اللہ سے کیا جواب دوں گی۔ میرا بھائی ہر وقت گھر پر ہوتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ابا کی طبیعت خراب تھی اور قبر کی کھدائی کے لیے میرے بڑے بھائی کو بلایا گیا۔ وہ دوپہر کو گیا اور ساری رات واپس نہ آیا۔ صبح کے وقت جب آیا تو بہت پریشان تھا، پورا جسم مٹی سے بڑا ہوا تھا اور نہانے چلا گیا۔ روز جب ابا قبرستان گئے تو واپس آئے اگلے روز اور کہنے لگے کل جس لڑکی کی قبر بنائی تھی آج اس کی میت نہیں ہے۔ میرا بھائی گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا۔ ابا نے پوچھا تو کہنے لگا میں نے تو قبر کھدائی کی تھی، مجھے نہیں پتا۔ یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ چند دن بعد
پھر رات بھر وہ گھر نہ آیا۔ پھر سنا میت غائب ہو گئی ہے۔ کچھ دن بعد ہمارے محلے کی ایک عورت وفات پا گئی اور میرا بھائی رات کو چوری چھپے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی ماں کی چادر ایک بڑی سی لپیٹ کر اپنے پورے بدن پر اپنے بھائی کے پیچھے گئی۔ جب میرا بھائی قبرستان داخل ہوا تو اس کے 4 دوست وہاں موجود تھے۔ وہ ایک طرف گڑھا کھودنے لگے، وہ سارے اس گڑھے میں داخل ہو گئے۔ وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ پھر ایک میت کو نکال کر درخت کے پیچھے لے گئے۔ میں وہیں سے واپس آ گئی۔ مجھے اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی۔ میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتا سکی، مگر ایک دن جب میں اپنے بھائی کو رات کو روتے ہوئے دیکھا، وہ گھر سے باہر تھا، میں نے دروازہ کھولا، وہ چیخیں مار رہا تھا، اس کے ہاتھ پر بچھو لگے ہوئے تھے۔ ہم سب نے اس کو پوچھا تو اس نے نہ بتایا اور وہ مر گیا۔ ایسے ہی اس کے سارے جسم پر کالے بال آنے لگے اور اس کے منہ پر بھی۔ ہم نے جلدی سے اس کو دفنا دیا کہ لوگ کیا پوچھیں گے، مگر رات کو قبر سے آوازیں آنے لگیں جو پورے محلے نے سن لی تھیں اور وہ میرے بھائی کی تھیں۔ کہنے لگا، مجھے باہر نکالو، میں بہت اذیت میں ہوں۔ دن رات قبر سے آوازیں آتی، محلے والے پوچھتے تو میری ماں کہتی، میرا بیٹا تو بہت معصوم تھا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ ہمیں برے کاموں سے بچائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں۔